الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے آداب بھی آپ کا رب خود سکھاتا ہے۔ وہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے آداب بھی آپ کا رب خود سکھاتا ہے۔ ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا، ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کے آداب سکھاتا ہے، کبھی بڑا چھوٹے کے آداب نہیں سکھاتا۔ جس طرح ہمیشہ سے شاگرد استاد کے آداب سکھاتا ہے، استاد کبھی شاگرد کے آداب نہیں سکھاتا۔ بیٹا باپ کے آداب سکھاتا ہے، کبھی باپ بیٹے کے آداب نہیں سکھاتا۔ نوکر مالک کے آداب سکھاتا ہے، کبھی مالک نوکر کے آداب نہیں سکھاتا۔ لیکن سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اتنی بڑی بارگاہ ہے، اتنے احترام والی بارگاہ ہے کہ سب سے بڑا آپ کا خالق جب آپ کی باری آتی ہے، تمام انبیاء آئے، تمام نبی آئے، تمام رسول آئے، رب کریم کا ادب سکھایا، پہلے رب کریم کا ادب سکھایا، بعد میں اپنی طرف بلایا، اپنا بتایا۔ لیکن سرکار کی بارگاہ، سرکار کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کو بھیجنے سے پہلے رب کریم خود آپ کے ادب سکھاتا ہے۔ یہ وہ دربار ہے، اتنی حرمت والا دربار ہے۔ مجھے وقت کا احساس ہے، بہت تھوڑا وقت ہے کیونکہ میں یہاں پر میزبان ہوں، بالکل اپنی گفتگو حاضری لگاؤں گا صرف اور پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ وہ دربار ہے، یہ وہ درگاہ ہے کہ اس کے معاملے میں، اس کی ناموس کے معاملے میں، اس کے ادب کے معاملے میں رب کریم کو خود اتنی غیرت ہے کہ اگر یہاں پر ایک لفظ لا الہ کا لفظ، میں نے آیت پڑھی، اگر لا الہ کا لفظ بار بار بولا جا رہا ہو اور بول کو عرض کون کر رہے ہو؟ صحابہ، یعنی کوئی بات سمجھ نہیں لگ رہی ہو، دوبارہ پوچھنے کے لیے عرض کرے رہا ہے نا، تو ساتھ منافقین وہ بھی اسی مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے۔ اس طرف نہیں جاؤں گا، وہ بھی اسی مسجد میں بیٹھتے تھے، وہی حلیہ بنا کے بیٹھتے تھے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے بیٹھتے تھے۔ لیکن کیا تھا؟ دل میں بغض مصطفیٰ تھا، دل میں مصطفیٰ کا عشق نہیں تھا۔ بیٹھتے اسی مسجد میں تھے، اللہ اکبر کہنے والے تھے، دل میں بغض مصطفیٰ تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ لا الہ کو تھوڑا سا بدل کے، میں وہ نہیں کہوں گا کیونکہ رب نے قرآن میں بنا کیا ہے، لا الہ کے لفظ کو تھوڑا سا بدل کے کہتے تھے۔ اور کیا نیت ہوتی تھی؟ گستاخی کی نیت ہوتی تھی، اس کا غلط مطلب نکلتا تھا، بگاڑ کے کہتے تھے۔ ایک لفظ بھی یہاں پر، ارے تم فلمیں بنانے کی بات کرتے ہو، یہ باتیں کرتے ہو، یہ اتنا بڑا دربار ہے یار، کسی عالم کا بولنا کیا حیثیت رکھتا ہے، کسی شیخ کا بولنا کیا حیثیت رکھتا ہے، مجھ جیسے حقیر کا بولنا کیا حیثیت رکھتا ہے، یا یہ فلمیں، یہ باتیں کرنا، آپ کے اختلاف، آپ کے اختیار کے اوپر اختلاف کرنا، آپ کے علم کے اوپر اختلاف کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ تو اتنا بڑا دربار ہے کہ یہاں پر اگر ایک لفظ بھی بولا جا رہا ہو تو رب کریم حدیث سے قدسی نہیں فرماتا، قرآن نازل فرما دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اتنا بڑا دربار، یا اللہ ایک لفظ بولا جا رہا تھا، کسی بھی طریقے سے منع ہو جاتا، پوری آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، خبردار میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں راعنا نہ کہنا، پھر آداب بھی سکھاتا ہے۔ یا اللہ پھر کیا کہنا؟ انظرنا یا رسول اللہ۔ ایک نکتہ دے دوں، بہت جلدی اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا کچھ منٹوں میں۔ اگر آج ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انزل حالنا، کسی بھی مدد میں پھنستے ہو تو کیا پکارتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت۔
اگر آج ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے, کوئی بھی مصیبت ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انزل حالنا, یا رسول اللہ میرے حال پہ رحم کرے. ایک طبقہ, ایک جماعت ایسی بھی ہے, کسی کے خلاف نہیں بول رہا, وہ تو میں تو مشرکین کے خلاف بول رہا ہوں, وہ ایک جماعت ایسی بھی ہے کہتے ہیں نا یا رسول اللہ سے مدد نہ مانگو, ہم کوئی اپنی طرف سے نہیں مانگ رہے اور یہ کسی اور کے لیے حکم نہیں ہے, یہ ایک شروع یا جو نزیل عملی سے ہوتی ہے. اے ایمان والو, لا الہ الا کہنا, کوئی مصیبت آئے, کوئی پریشانی آئے, کوئی بھی مسئلہ ہو, میرے حبیب کی بارگاہ میں جانا, کہنا انصر لا یا رسول اللہ. سوالیہ نشان رکھنا چاہتا ہوں, خطاب نہیں کر رہا, گفتگو نہیں کر رہا, کوشچن مارک چھوڑ کے جا رہا ہوں, سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا قرآن صرف اس دور کے لیے تھا؟ لا تقولوا رائنا کا حکم صرف اس دور کے لیے تھا؟ کوئی آج رائنا کہے گا تو گستاخ نہیں ہوگا؟ بولو بتاؤ, گستاخ ہوگا نا؟ تو جس طرح پہلا حکم قیامت تک کے لیے کہ رائنا نہ کہنا, اس طرح دوسرا حکم بھی قیامت تک کے لیے کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی دور میں, 100 سال بعد, 1000 سال بعد, 2000 سال بعد, اور محشر میں تو پکار نہیں ہے, کبھی بھی مسئلہ ہو کہنا انصرنا یا رسول اللہ. سارے ہاتھوں کو بلند کر کے بولو انصرنا یا رسول اللہ. اچھا, لا تقولوا رائنا کا حکم آ رہا ہے. رائنا کیا کون رہے ہیں سب, لیکن گستاخی کی نیت کس کی ہے؟ منافقہ نہیں. کوئی سوچ سکتا ہے کہ صحابہ حضور کی گستاخی کا خیال بھی کریں؟ ہمارے تک حضور کا ادب کس کے ذریعے سے پہنچا؟ افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر سے لے کے سب صحابہ سے پہنچا. ہمارے تک سرکار کا ادب صحابہ سے پہنچا. بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں. اچھا, گستاخی کر رہے ہیں منافقین اور حکم آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں رہنا نہ کہنا. یا اللہ, گستاخی وہ کر رہے ہیں, حکم ایمان والوں کے لیے آ رہا ہے. یہ اتنا بڑا دربار ہے, رب کریم فرماتا ہے یاد رکھنا تمہاری نیت گستاخی کی نہیں ہے, پر یاد رکھنا اسی مسجد میں, ادھر ہی اسی مجمع میں منافقین بھی بیٹھے ہوں گے. تمہارے اس ایک جملے سے بھی کوئی منافق غلط فائدہ نہ اٹھا لے. جس لفظ کے مطلب بھی تو نکل رہے ہو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں نہ کرنا. یہ جن کے لیے حکم آ رہا ہے ان کی جانثاری کا عالم جانتے ہو؟ حضرت بلال, میں حضور کا ذکر کرنے والا, یہ سارے سنخال ہمیں جن پہ فخر ہے. حضرت بلال سب کو فخر ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک دفعہ سودا لینے جاتے ہیں بازار میں اپنے مالک نے بھیجا جاؤ بلال فلاں سودا لے آؤ. بازار میں گئے تو نظر پڑ گئی ہمارے آقا کی طرف. بازار میں گئے تو اس چہرے کی طرف نظر پڑ گئی, اس چہرے کی نظر پڑ گئی کہ رب کریم کبھی فتوحا فرماتا ہے, کبھی سراج و منیرہ فرماتا ہے, کبھی کیا فرماتا ہے, کبھی کیا فرماتا ہے. اس چہرے کی طرف نظر پڑ گئی, اس چہرے کی طرف نظر پڑ گئی. ہمارے آقا کے چہرے کو دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے. پھر پیچھے پیچھے جدھر سرکار جائے سرکار کے پیچھے پیچھے. شام ہو گئی, شام کو واپس جاتے ہیں تو ان کے مالک نے پوچھا بلال سودا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا آپ پوچھتے ہو سودا کہاں ہے, میں تو سودا کر کے آیا ہوں. کیا سودا کر رہا ہے؟ میں نے تمہیں سودا لینے بھیجا تھا, تم کیا سودا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا دل رسول اللہ کو دے آیا ہوں, رسول اللہ کی غلامی کا پٹا لے آیا. دل رسول اللہ کو دے آیا ہوں, غلامی کا پٹا لے آیا ہوں. وہ منافق تھا نا, مشرک تھا, کافر تھا, اس نے حضرت بلال کو چوراہے میں لٹا دیا, چوک میں لٹا دیا, گرم کوئلہ کے اوپر لٹا دیا اور کوڑے مارنا شروع ہو گئے. اور حضرت بلال کو رونا چاہیے تھا. حضرت بلال رونے کے بجائے ہنسنا شروع ہو گئے. کسی نے پوچھا بلال عجیب ماجرا ہے,
کوئلوں کے اوپر لیٹے ہوئے ہو، کوڑے کھا رہے ہو اور ہنس رہے ہو۔ انہوں نے کہا یہاں یہ میرے پہ کوڑے کا وار کرتے ہیں، یہاں سے کوڑے کا وار ہوتا ہے، وہاں سے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ میں کیوں رہوں؟ بلال کہہ اٹھے زبان حال میں، یہی کہا ہوگا کروں آپ کے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان کل جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں دل بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ 5 منٹ گھڑی کے اپنے گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں، کیونکہ یہ پروگرام، یہ محفل صرف ایک محفل نہیں ہے، یہاں ہم سب کس لیے اکٹھے ہیں بتا دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ یاد رکھنا ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جس نے ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے، جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو اس طرح کہا ہے کہ وہ جنت میں ان 2 انگلیاں جس طرح قریب ہے اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ یہ تو یہ ہے جنہوں نے کہا ہے کہ جنگ ہو رہی ہو، وار کرتے ہوئے یہ دھیان رکھنا آگے کسی کا دشمن کا باغ ہوگا، اس میں اس کا پکا ہوا پھل ہوگا، اس میں حملہ نہ ہو جائے، لیکن یاد رکھنا یہ ہر چیز برداشت کریں گے، اپنے آقا کے فرمودات پہ عمل کرتے ہوئے تم ہمیں گھور کے دیکھو گے، ہم مسکرا کے دیکھیں گے، تم گالی دو گے، ہم دعا دیں گے، لیکن سر کٹا دیں گے، جان لٹا دیں گے، گل بار لٹا دیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی کا ایک جملہ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت، حاجی صاحب کو اللہ سلامت رکھے، آپ کو اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میں چاہوں گا یہ تم پیغام دینے کر یہ اکٹھے ہاتھوں کو اٹھاؤ، پوری دنیا کو بتا دو، ہر ایوان میں بیٹھے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، چاہے وہ امریکہ کے ایوان ہو، چاہے وہ پاکستان کے ایوان ہو، ہر ایوان میں ہر شخص کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں، ہمارے جذبات سے نہ کھیلو، ہمارے جذبات سے مت کھیلو، اپنی اوقات میں رہو، ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کا سوچنا بھی نہیں۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، جو ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ رسالہ، بیٹھ جائیے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی امان گاہ کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ سب سے بڑی امان گاہ ہے جہاں امن ہی امن ہے، لیکن کوئی بھی چلا جائے اس کو وہاں پر امن ہے، لیکن سرکار خود فرماتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا قاتل آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں تجھے بھی معاف کیا، سامنے نہ آنا، تجھے بھی معاف کیا، فلاں آتا ہے، سب آ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں معاف کیا، لیکن سرکار فرماتے ہیں سب کو معاف کر دیا، پر میرا گستاخ اگر کعبے کے غلاف کے پیچھے بھی چھپا ہوا ملے اس کی گردن کاٹ دیا۔ اور ان کے بارے میں رب کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام کے گستاخوں پر دائمی لعنت ہے، یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے۔ میدان جنگ ہے، منافقین نے ایک افواہ اڑا دی، وہی افواہ آج تک اڑاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں دل بنتا۔ ایک افواہ اڑا دی کہ سرکار نہیں رہے، معاذ اللہ، جس طرح جنگ میں کوئی حملہ ہو گیا سرکار نہیں رہے، یہ خبر پھیلتی ہے، جنگل کی آگ کی طرح یہ افواہ پھیل رہی ہے۔ ایک حضور کی امتی، ایک بوڑھی مائی، اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے، یہاں پہلے بھی بیٹھی ہوئی ہے، یاد رکھنا اپنے آقا کی ناموس کی خاطر کچھ برداشت نہ کرنا۔ ایک بوڑھی مائی، اس کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے، معاذ اللہ، جو افواہ اڑائی گئی تھی آپ نہیں رہے، یہ افواہ اس کے کانوں میں پہنچتی ہے، تڑپ جاتی ہے، کہتی ہے اگر میرے آقا نہیں رہے تو میں ادھر رہ کے کیا کروں گی؟ دھوڑ پڑتی ہیں،
میدان جنگ کی طرف دوڑتی جا رہی ہے، رستے میں ایک بندہ ملتا ہے، کہتا ہے تمہارا باپ شہید ہو گیا، کہتی ہے ہٹ جاؤ، الحمدللہ میرا باپ میرے آقا پہ قربان، میرا وقت ضائع نہ کرو، مجھے بتا سکتے ہو تو یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہے؟ پھر کوئی ملتا ہے تیرا بیٹا، پھر کوئی ملتا ہے تیرا بھائی، پھر کوئی ملتا ہے تیرا فلاں عزیز فلاں عزیز فلاں عزیز، کہتی ہے ہٹ جاؤ، سب کچھ رسول اللہ پہ قربان، بتا سکتے ہو تو یہ بتاؤ میرے مالک کیسے ہے؟ اتنی دیر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، رسول اللہ کی زیارت کرتی ہے، زبان میں حال میں کیا کہا ہوگا؟ زبان حال میں انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ یا رسول اللہ گھر لٹا کے آل بیٹھے، الحمدللہ رو رو کے نہیں کہہ رہی ہوگی پریشانی میں، فخر سے کہہ رہی ہوگی کہ گھر لٹا کے آل بیٹھے آپ کی نظر کے سامنے، گھر لٹا کے آل بیٹھے آپ کی نظر کے سامنے، اب آپ ہمارے فخر سے، اب آپ ہمارے سامنے، ہم آپ کے سامنے، اب آپ ہمارے سامنے، ہم آپ کے سامنے۔ اسی طرح اعلان ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں آ جاؤ، جنگ کا اعلان ہوتا ہے، چلو جنگ کے لیے چلنا ہے، ایک مائی بڑی مائی حاضر ہوتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ یہ میرا 6 مہینے کا بیٹا ہے، یہ بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ سرکار نے فرمایا یہ تمہارا 6 مہینے کا بچہ، اس کو ہم جنگ میں کیا کریں گے؟ یہ کیسے لڑے گا؟ یہ کیا کرے گا جنگ میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بات صحیح ہے، کاش میرا بیٹا اس وقت جوان ہوتا، نوجوان ہوتا، آپ کا سپاہی بن کے ساتھ جاتا۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا اور تو کچھ نہیں کر سکے گا، اگر آپ کی طرف کوئی تیر آیا ہوا آپ میرے بیٹے کو آگے کر دیجیے، آپ میرے اس بچے کو آگے کر دیجیے گا، پھر میں کیا کہوں گی؟ اب آپ ہمارے سامنے، ہم آپ کے سامنے، سارا بولو آپ ہمارے سامنے اور ہم آپ کے سامنے، آپ ہمارے سامنے۔ موضوع سے ہٹ کے جب انہیں حضرت بلال کا آخری وقت آیا، ان کی بیوی رونا شروع ہو گئی اور کہہ رہی ہے آج میرا سرتاج مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ حضرت بلال چومتے ہیں، کہتے ہیں نہ رو، مجھے مبارک دو، میں تو اپنے آقا کے پاس جا رہا ہوں اور وہاں جا کے کیا کہوں گا؟ اب آپ ہمارے سامنے، ہم آپ کے سامنے۔ ان صحابہ کا اتنا ادب تھا، پہلے تو رب کریم کا میں نے بتایا، رب کریم اس بارگاہ کے اداب سکھاتا ہے، کہیں فرماتا ہے لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا، کہیں فرماتا ہے خبردار میرے حبیب کی بارگاہ میں آواز بھی اونچی نہ کرنا، یہ علم ہے یہ نہیں ہے، خبردار میرے حبیب کی بارگاہ میں آواز بھی اونچی نہ کر دینا۔ ہم تو حاجی صاحب ہیں، ہم تو عالم صاحب ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، یاد رکھنا کر دوں گا سب کچھ، تمہیں خبر ہے، تم سمجھتے رہو گے میرے سے بڑا تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں، تم سمجھ رہے ہو گے میرے سے بڑا سپاہ کوئی نہیں، تم سمجھ رہے ہو گے میرے سے بڑا حاجی کوئی نہیں، میرے سے بڑا نمازی کوئی نہیں، میرے سے بڑا ادا کرنے والا کوئی نہیں۔ رب کریم فرماتا ہے سب کچھ کر دوں گا، ختم کر دوں گا، تباہ کر دوں گا تمہیں، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے غلاموں میں رکھے، ہمیں اس سانس سے پہلے موت آ جائے کہ ہم سرکار کی بارگاہ سے ذرا سا بھی دور ہو، اور رب کریم ہمیں ہر وہ سانس نصیب فرمائے جو ہمیں آپ علیہ السلام کے قریب سے قریب تک لے کے جائے۔ بس گفتگو کو سمیٹتا ہوں، ویسے تو دل تک وقت بہت ہے، یہ میں انشاءاللہ پھر کبھی ناموس رسالت کے اوپر بھرپور موضوع میرے ذہن میں تھا، لیکن پھر کبھی، لیکن بس جو آج کا پیغام ہے، جو ہم بولنے اکٹھے ہوئے ہیں، جو ہم بتانے اکٹھے ہوئے ہیں، جو میں پہلے بھی بول چکا، پہلے بھی بتا چکا، ہر چیز برداشت ہے، ہر
ہے، لیکن اپنے آقا کی شان میں گستاخی کا ایک جملہ بھی برداشت نہیں ہے۔ یقینی طور پہ آپ سب کا دل کر رہا ہوگا کہ آپ ادھر آئیں اور اپنے آقا سے اپنی محبت کا اظہار کریں، لیکن میں آپ اس طرح اظہار کر دیں، میں نعرہ لگاؤں گا اور آپ نے ایسا جواب دینا ہے، ایسا جواب دینا ہے کہ جتنا حضور کا دل میں عشق ہے اتنی جان لگا کے جواب دینا ہے، اس اپنے عشق محبت میں جواب دینا ہے، حضور کے گستاخوں کو للکار کے جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر۔ نہیں، آپ سارے حضور کے ذکر کے لیے آئے ہو، آپ سارے حضور کے ذکر کے لیے آئے ہو۔ ابھی یوسف میمن صاحب نے پڑھنا ہے، روفی صاحب نے پڑھنا ہے، اویس قادری صاحب نے پڑھنا ہے، آپ نے اپنے گلے کا لگانے، گلوں کو چھوڑ دو، جان دینے کی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس لڑائی للکار کے چال کے ساتھ حضور کے غلاموں اس وقت جو دور جا رہا ہے، اب ہمارے آقا کی شان میں دو ٹکے کے لوگوں کی ضرورت ہو رہی ہے کہ کوئی بات کرے۔ اس وقت تم پاسبانوں، تم عصمت رسول کے پاسداروں، اس وقت تم کو حضرت صدیق اکبر کی روح پکار رہی ہے، حضرت عمر فاروق کی روح پکار رہی ہے، حضرت عثمان کی روح، مولا کائنات کی روح بلا رہی ہے، داتا علی اجمیری تمہیں بلا رہے ہیں، خواجہ غریب نواز تمہیں بلا رہے ہیں، غوث اعظم کی روح تمہیں پکار رہی ہے، خواجہ عبدالکریم کے مثال پہ آنے والوں ان کی روح پکار رہی ہے، غازی المدین کی روح تمہیں دیکھ کے کہہ رہی ہے میں تو مشن چھوڑ کے آئے اس کو پورا کرو، خون کا ایک ایک قطرہ بہانا پڑے بہا دینا، آقا کی ناموس میں داغ نہ دینا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ایک بار عرض کروں گا یا رسول اللہ کے دیوانے، جتنی جان ہے جتنا ایمان ہے سب کو اس وقت اپنا ایمان دیکھو، اس طرح جواب دو جس طرح اس نعرے کا حق ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنا اونچا بولو گنبد خضرا تک آواز چلی جائے، ارے ادھر اونچا بولنے کی ضرورت نہیں، ادھر تو اونچا بولنے سے اور کچھ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا وہ تو دل کی صدا سنتے ہیں، ان کو بولنے کی ضرورت نہیں، دل میں بھی سوچو وہ سن لیتے ہیں۔ اتنا اونچا بولو حضور کے گستاخوں کو للکار دو، نعرہ رسالت، رسول اللہ، اور اونچا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس نے ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھایا ایمان کی غیرت کرو، نعرہ رسالت۔ اس طرح نہیں، ابھی تک جو جان نہیں لگا رہا غیرت کرے، نعرہ رسالت۔ پہلوں کی طرف سے بھی آواز آئے، بچوں سے بھی آواز آئے، جوانوں جوانیاں لٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ، بزرگ بھی چال لگا دو، اور جتنے لوگ کیوں ٹی وی پہ لائیو دیکھ رہے ہیں اپنے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے جواب دو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رسالت، ماشاءاللہ، کیا بات، کیا بات۔ صاحبزادہ والا شان، صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے کہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔
اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا اور بہت مختصر وقت باقی ہے۔ میں بلا تاخیر عالمی شہرت یافتہ سنا خان ہم سب کے دلوں کی دھڑکن